لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. کل ہم نے بات کی کہ زنا کس بہانے سے دینی تہواروں میں شامل کر کے اہل بابل کو متاثر کرتا رہا. یہی حال پھر اہل مصر کا بھی رہا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج بات کرتے ہیں ہندوستان کی، جہاں اس کا اثر بابل سے نکل کر مصر پر پڑا، عرب ممالک میں پڑا اور آس پاس کے علاقوں میں پڑا. اسی طرح جنسی عقائد کا تصور ہمیں عاشورہ میں بھی ملتا ہے، ہیٹی میں، چین میں، ایران میں اور ہندوستان میں ملتا ہے. ہندوستان میں دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا ہوتی رہتی تھی، اور اہل ہند جو خدا کو بھگوان، برہم دیوتا، رام، ایشور یا پرماتما کہتے ہیں، اس عقیدے کے قائل تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ برہم دیوتا کے جسم کے حصوں سے پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے جو کاسٹ سسٹم بنایا، تو اس کاسٹ سسٹم میں انہوں نے یہ رکھا کہ برہم دیوتا جو ہے اس کے سر سے تو برہمن پیدا ہوئے، اس کے بازوؤں سے کھشتری یا جس کو کھتری کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے، پیٹ سے اس کے ویش پیدا ہوئے اور پیروں سے شودر پیدا ہوئے. اس طبقاتی نظام کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسے ظلم کی طرح ڈالی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. مانا یہ بھی جاتا ہے کہ پہل ہوتا یہ تھا کہ جو برہمن ہے وہ ساری زندگی برہمن نہیں رہتا تھا، بلکہ اگر کوئی شودر کا بچہ تعلیم حاصل کر کے برہمن تک پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچ پاتا تھا. تو یہ انہوں نے نظام بنایا تھا تاکہ زندگی کا نظام چلتا رہے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ برہمنوں نے سوچا کہ برہمن کے بچہ شودر بن جائے گا اگر پڑھے گا نہیں، یا نیچے چلا جائے گا. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کاسٹ سسٹم کر دیا فکس. تو جو شودر ہے وہ شودر رہے گا، جو کھشتری ہے وہ کھشتری رہے گا، اور جو برہمن ہے وہ برہمن رہے گا، جو ویش ہے وہ ویش رہے گا. اب اس نظام کو چلانے کے لیے ان کو لوگ چاہیے تھے. حکومت میں کھتری آ گئے، مذہبی پیشوا برہمن، اور ویش جو ہے وہ خوراک پیدا کرنے کے ذمہ دار فارمنگ وغیرہ کے بزنس میں چلے گئے، کہ عام بزنس ہو گیا. اور شودر جو ہے وہ بالکل سیوا کرنے والے لوگ ہو گئے. ذات پات کی اس تفریق سے بہت سارے دنیاوی مقاصد پورے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے ظلم کی طرح پڑی کہ جس کی مثال کائنات کی کسی اور تہذیب میں ہمارے سامنے تو نہیں آتی. خیر، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شہوانی عقائد گھڑے، اور ہندو دیویوں اور ہندو دیوتاؤں میں آپ نے وہ عشق کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ جن کو ایک طرف وہ بھگوان مانتے ہیں، دوسری طرف وہ آپس میں عشق لڑاتے ہیں کہ کسی دیوی کے ایک سے زائد شوہر ہیں، کوئی دیوی ننگی ہے، کوئی دیوی جو ہے وہ جنسی چیزوں کی طرف بلاتی ہے. کہیں کہیں عورت کے اعضائے بدن جو کہ پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی پوجا ہوتی ہے، کہیں مرد کے اعضائے بدن کی جو اس کے پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی پوجا ہوتی ہے. ایک عجیب گند اس کی اراؤنڈ انہوں نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں کہ انسان سوچے تو گھن آتی ہے. یہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی دیویوں کے بہت سارے نام رکھے ہیں. کہیں پاروتی نام ہے، کہیں درگا ہے، کہیں لکشمی، کہیں گوڑی ہے، کہیں شیما ہے، کہیں گایتری ہے، کہیں وہ بھوت نائگی ہے، کہیں مہاکالی ہے، کہیں مہاسری ہے، کہیں چامنڈا ہے، کہیں مہیش پروئی ہے، کہیں جگت گوڑی ہے، کہیں پہ ساوتری ہے، کہیں کومڑی ہے، کہیں کملا ہے، کہیں ہیرا ہے، کہیں اندرا ہے. عجیب نام ہے، مادھوری ہے، پدما ہے. اور پھر انہوں نے اس کو مختلف روپ دے دیے کہ بھئی یہ دیوی کو اگر غصے میں آ جائے تو یہ روپ ہے. اچھا، یہ جو ان کی جو ہے درگا جو ہے جسے کہا جاتا ہے، اسی کا نام پاروتی بھی ہے، مہادیوی بھی کہتے ہیں اس کو، کہ شیو جی کی بیوی تھی. محبت اور رحم دلی جب اس کے دل میں آتی ہے تو یہ ایک الگ دیوی بن جاتی ہے. لیکن جب بالکل چمکیلی ہوتی ہے تو گوڑی ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے تو شیما ہو جاتی ہے. عجیب، غصے میں آتی ہے خونخوار دانتوں والی ہو جاتی ہے تو رکتونتی ہو جاتی ہے، کہیں برانا ہو جاتی ہے اعضائے بدن تو وہ کومڑی ہو جاتی ہے، بدروحوں کی سردار بن جاتی ہے تو بھوت نائگی ہو جاتی ہے، کہیں خوفناک ہوتی ہے تو مہاکالی، مہاسری، چامنڈا،
مہیش پروتی، عجیب عجیب نام ہیں. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. یہ خود پڑھتے ہیں تو ان کو عجیب سا نہیں لگتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر عشق کی داستانیں ہیں کہ یہ دیوتا کو اس کی بیوی سے عشق ہو گیا، اس کو بہا لے گیا تو وہ یہ پیدا ہو گیا، وہ پیدا ہو گیا. ایک عجیب کہانیاں ہیں، شہوانیت پرستی ہے. اور پھر لکھتے ہیں، شاستروں میں لکھا ہے کہ سوم دیوتا نے پرانے وقتوں میں کبھی اپنے گرو کی بیوی پر عاشق ہو کر اسے بہکایا اور اپنے گھر میں ڈال لیا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ شاستروں میں لکھا ہے کہ ایک طرف تو وہ دیوتا ہے، اس نے اپنے گرو کی بیوی کو اس پہ عشق لڑایا اور اس کو بھگا کے لے گیا. یعنی انسان سوچے تو بولے کہ تمہارا یہ بھگوان تو نہیں ہوا، پھر یہ تو کوئی نیچوں سے نیچ گرا ہوا آدمی ہو گیا. لیکن بس پھر وہ ان کے جھگڑے بتاتے ہیں. پھر بڑی تاریخ ہے کہ وہ سوم دیوتا کا بیٹا کہلایا، وہ بدھ تھا اور وہ بڑا جھگڑا ہو گیا بچہ کس کا ہے، کیونکہ تارا جو ہے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تھی. وہ بڑی کہانیاں ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یاد بھی نہیں رہتی. بہرحال ان کے پاس جو ہے پھر وہ والی دیویاں بھی ہیں کہ بدن سارا عورت کا ہے ننگا کر کے، اور سر جو ہے وہ کسی اور کا بنایا ہوا ہے. عجیب معاملہ ہے، کیا کہیں، اب اللہ ہدایت دے. اب تو بہرحال ان کے ہاں بھی دیوی دیوتاؤں میں، اور پھر اس کے بعد یہی چیز پھر آگے مذہب میں بھی آئی. پھر برہنوں، یہ جو آپ کے برہمن تھے، انہوں نے بھی اس کو بہت ایکسپلوئٹ کیا اور بہت ساری عورتوں کو کہ بھئی یہ فلاں ہو گئی ہے اس کو داسی بنا دو. وہ داسی کے ساتھ پھر مندروں میں کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی ایک طرف عبادت ہو رہی ہے اور وہی مندر آشرم بھی ہے اور جسم فروشی کا اڈا بھی ہے. جس لڑکی کو چاہتے ہیں دیوداسی بنا لیتے ہیں. اچھا، وہ گرن زدہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ویسے بھی مندر کی ملکیت ہی سمجھی جاتی ہیں، اور چاند دیوتا کے 10 ترازیوں سے بچانے کے لیے کے بہانے سے پنڈت کیا کرتے ہیں، ان لڑکیوں کو اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں، اور پھر کمروں میں اللہ عالم کیا ہوتا ہے، ان کی بستروں کی زینتیں بنتی ہیں. صرف سومناتھی کے مندر میں سینکڑوں داسیاں ہر رات 20 حجروں میں زنا کی مرتکب ہوتی. یہ ان کی تاریخ ہے. اور یہ سب زنا پرستی بہت عام تھی ان کے ہاں. جب مسلمان ہندوستان آئے تھے تو یہ معاشرتی طور پر ان کے جو ریلیجیس باڈیز تھیں وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو گئی تھیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف جو تھا نا، اس خوف کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے. اور جب بھی کرپشن آتی ہے نا کسی بھی مذہب میں، تو وہ ایسے پہلے خوف ڈالتے ہیں، خوف ڈال کے پھر اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ جب تو خوف نہ ہو نا تو سامنے والا پھر آپ کو ریٹیلیٹ کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. تو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے پہلے خوف ڈالتے ہیں، پھر خوف ڈالنے کے بعد پھر جیسے مرضی چاہے اس کی دھارا موڑتے ہیں. اور یہی انہوں نے بھی کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھائے ان عورتوں پہ، ان لڑکیوں پہ، کیسے کیسے گزری، کن حالات سے گزری، انہوں نے کیسے کیسے ہوس کا نشانہ بنایا. اللہ بہتر جانتا ہے. آج بھی بناتے ہیں، آج بھی. اب کیا کہیں کہ ان لوگوں کے ہاں ایک عجیب رواج ہے. انسان سنتا ہے، ذرا کھلے ذہن سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنی عقلوں کو بیچ آئے ہو یا کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرتے پھرتے ہو. بہرحال یہ مختصراً ان کے بارے میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ انہوں نے کیا عالم کر رکھا تھا اپنی شہوت پرستی کا، کہ ہر طرف تمام تر صلاحیتوں کے باوجود لوگ جو ہے اس جنسی معاشرتی بیماری کہوں گا میں اس کو، کہ ایک طرف تو دیوی دیوتاؤں کی مندر ہیں، ان کو آشرم بھی بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر پھر اپنی ہوس بھی پوری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے. اچھا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں بھئی آپ کے مغل بادشاہ اور فلانا. یہ میں نے کہا بھئی وہ بادشاہ تھے، وہ کوئی علماء تو نہیں تھے، وہ کوئی ریلیجس لیڈرز تو نہیں تھے. اور ضروری تو نہیں ہے نا کہ مسلمان بادشاہ ہو تو نیک ہی ہوگا. ہاں، ان میں نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں، اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو تمہیں ہضم نہیں ہوئے.
اور جو تمہارے جیسے تھے وہ تمہیں ہضم ہو گئے، ان کو تم آج بھی سر کا تاج بناتے ہو، اور جو تم پہ بھاری ہوئے کیونکہ وہ صحیح تھے، وہ راست گو تھے، وہ شہوت پسند نہیں تھے، تو وہ تمہیں ہضم نہیں ہوئے۔ تو خیر بہرحال اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کی اصل تعلیمات کیا تھیں اور بگاڑ کر کیا بنا دی گئیں، ان کے شاستروں میں کیا لکھا تھا، ان کی وید میں کیا لکھا ہے، وہ تو کچھ اب کھل گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، اور عام آدمی کو انہوں نے وہیں رامائن میں لگایا ہوا ہے، مہابھارت میں لگایا ہوا ہے۔ وہ جو ویدوں میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ ابھی میں آج ہی ایک صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ 1960 میں وہ مسلمان ہوئے، 16 سال کی عمر تھی ان کی، اور پھر اپنی جان بچاتے کے لیے وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، یہاں تک کہ کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے وہ آگے چلے گئے، انہوں نے محدث بنے اور بہت کتابیں لکھی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں اور آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہیں تو بس دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہدایت میں رکھے اور اپنے دین کا کوئی کام لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔